پھر ڈاکٹر صاحب چونکہ ایک ڈبیٹر ہے تو ڈبیٹر کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ جواب دینے کے بعد نا اگلے بندے کو کہتا ہے کہ ہاں بھی اب تو مان اس کو، حالانکہ پہلے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ مجھ سے سوال پوچھیں. تو یہ جو آپ کی آڈینس آئی ہوتی ہے یہ آپ سے ڈبیٹ کرنے نہیں آئی ہوتی. اگر کوئی آیا بھی ہے تو وہ اپنے دل میں رکھ کے یہ بات آیا. آپ کا یہ کام نہیں ہے. آپ نے وہاں پہ جو اناؤنسمنٹ کی ہے وہ کوسچن اینڈ آنسر سیشن کی ہوئی ہے. آپ نے اسے سوال ہی لینا ہے. اگر آپ اسے ڈبیٹ لیں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو کہ یہ کیسز میں ہوا ہے اور معاملات مس ہینڈل ہو جائیں گے. اب وہ ایک ایتھیسٹ وہاں پہ آ گیا جو مسلمان سے مرتد ہوا ہے. اب اسے پازیٹیولی ڈیل کرنا چاہیے. سٹارٹ میں تو انہوں نے پازیٹیولی کیا، پھر کرتے کرتے انہوں نے فتوے لگانا شروع کر دیے اور اسے جہنم کی بشارتیں سنانا شروع کر دیں. حالانکہ ابھی اس کی موت کا وقت قریب نہیں آیا. ایک ہوتا ہے وہی سنانا اور چیز ہے، لیکن ایک ڈائریکٹ ہو جانا کہ تمہارے لیے یہ ہے، تمہارے لیے یہ آیت ہے، تمہارے لیے یہ حدیث ہے، اس طریقے سے اگر آپ بات کریں گے نا تو یہ کوئی دعوت کا انداز نہیں ہے اور نہ اسلام نے اس طرح کے انداز کو سپورٹ کیا ہے. اور پھر دیکھ لیں وہ لبرلز کو موقع مل جاتا ہے اور وہ چیزیں اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ جناب اسلام کی خدمت کر رہا ہے بندہ. وہ بالکل ٹھیک اٹھا رہے ہوتے ہیں. اور یہاں جو ان کے دفاع کے اوپر مولویوں کے فرنٹ مین آتے ہیں وہ بجائے بات کو سمجھنے کے وہ الٹا سمجھانے والے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہے. اسی طریقے سے ایک ایونٹ اسی میں ہوا جو ایک کرسچن بھائی تھے. اب وہ بیچارے سوال پوچھ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں، جواب دیتے 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 اب آپ کا کام صرف جواب دینا ہے، منوانا تو نہیں ہے نا. پھر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی آپ سناؤ اسلام قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو وہ آگے سے کہہ رہا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے. بس یہی کام ہوتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیا کلمہ کہنا چاہتے؟ سر آپ میرے لیے پرے کریں تاکہ میں سیدھے راستے پہ آؤں. آپ عربی میں دہرانا چاہتے؟ سر ابھی آپ پرے کریں انشاءاللہ پھر جب ٹائم آئے گا. لیکن پھر وہ کہتے ہیں دیکھو یہ 20,000 لوگوں کے مجمع میں نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا اور میں نے اسلام کا حق ہونا تم پہ ثابت کر دیا. اب بھی اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو یہ ہو جائے گا. بھئی اس طرح کا دعویٰ صرف پیغمبر کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے دعوے پیغمبری کر دیا ہے. پیغمبر کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے گفتگو کرے کہ میں نے حق کا حق ہونا بالکل واضح کر دیا ہے. اب اگر قبول کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، نہیں کرو گے تو سیدھے جہنم میں جاؤ گے. اگرچہ آپ حق کا حق ہونا واضح کر دیں، بہرحال آپ ایک عام انسان ہے، پیغمبر نہیں ہے. پرفیکشن صرف پیغمبر کے اندر ہوتی ہے. لیکن انہوں نے جس طریقے سے کیا اور پھر مجمع بھی ماشاءاللہ چارج تھا، اس نے بھی تکبیر اور نعرے بلند کرنا شروع کر دیے. پھر وہ بار بار اسے کہہ رہے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ لو. وہ کہتا ہے جی آپ دعا کریں، میں کوشش کروں گا. اب ہونا چاہیے تھا کہ اسے چھوڑ دیتے، لیکن جناب وہ ایک ایک کر کے منواتے پھر اینڈ پہ کہتے ہیں عربی میں بھی پڑھ. آپ اس کی شکل بھی دیکھ لیں، اس کی فیس ریڈنگ بھی دیکھ لیں آخری وقت تک. اب ڈاکٹر صاحب تو چلے جائیں گے لیکن کتنا خطرناک کھیل کھیل کے جا رہے ہیں. مجھے تو کہیں سے نہیں لگتا کہ اس نے ولنگلی وہ کلمہ پڑھا ہے. ہم تو ظاہر کے اوپر فتویٰ لگائیں گے، لیکن اس طرح کا ظاہر کے اوپر فتویٰ لگاتے ہوئے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے. اس کی وجہ ہے کہ جس طریقے سے بلیک میل کر کے کلمہ پڑھایا جا رہا ہے تو اس بندے کو آپ نے آزمائش میں ڈال دیا. اب وہ جب گھر جائے گا تو گھر والوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ کہے گا کہ میں آج مسلمان ہو کے آ گیا ہوں. الٹا وہ یہی کہے گا کہ اتنے مجمع میں پھنس گیا تھا، میں کیا کرتا. اللہ کرے کہ مسلمان ہو جائے، بہت اچھی بات ہے. اور اگر مسلمان ہو گیا تو اسے پبلکلی پھر سامنے آنا چاہیے. اور اگر وہ پبلکلی سامنے نہیں آتا اور اس طریقے سے زبردستی جو کلمہ پڑھایا گیا ہے، یہاں تو مجاہد ملت تیار بیٹھے ہوئے ہیں اسے مرتد ڈکلیئر کرنے کے لیے. ہاں، اس لیے ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے اس کے لیے. وہ اگر کوئی اپنی کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہے تو آن لائن سیشن میں بھی آ سکتا ہے. ہمارا جو 5 دن سیشن چلتا ہے، اور کسی بھی سنڈے کو جیلم بھی آ کے اپنی کلیریفیکیشن وہ دے سکتا ہے. اگر واقعتاً اس نے قبول کر لیا، بہت اچھی بات ہے. اور اگر نہیں کیا اور زبردستی والا معاملہ ہوا، تو پھر اس کے بعد وہ اپنی کلیریفیکیشن دے سکتا ہے. لیکن اگر وہ واقعتاً اس نے قبول کر لیا، بہت اچھی بات ہے. اور اگر نہیں کیا اور زبردستی والا معاملہ ہوا
تو وہ اپنے معاملے میں حق و جانب ہے. ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے, لیکن اس طریقے سے بیہیو کرنا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 256 ہے, آیت الکرسی سے اگلی آیت, لا اکراہ فی الدین, دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, بے شک اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کو گمراہی سے, طاغوت سے الگ کر کے بیان کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ وہ ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کرے گا. بس اس کے بعد انسان کی مرضی ہے کہ وہ اسے قبول کرے, نہیں مرضی تو نہ قبول کرے. یہی بات آئی سورہ الدہر میں, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے, چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو, خواہ نہ شکری کی. یعنی دنیا میں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے, آخرت کا معاملہ پھر اسی طریقے سے ہوگا. پیغمبروں کے ماننے والوں کے لیے جنت ہے اور پیغمبروں کی مخالفت کرنے والوں کے لیے جہنم ہے, والعیاذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار, اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہ وہ اسلام کا مقدمہ ہے جو سب کو کلیئر ہے. ایون ڈاکٹر صاحب خود بھی کئی سوالات کے جوابات میں ان آیات کو کوٹ کرتے ہیں, لیکن اس دن ان سے وہ چیز اوور لک ہو گئی اور انہیں خیال نہیں آیا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. اسی لیے قرآن حکیم میں اس مقدمے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کھول کر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی مخلوقات میں اس کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی ہستی نہیں ہے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینٹرڈ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اتنے سخت انداز میں گفتگو کی ہے اس چیز کو کنڈیم کرنے کے لیے کہ آپ نے زبردستی کسی شخص کے اوپر اسلام نافذ نہیں کرنا, اسلام کے دائرے میں اسے زبردستی داخل نہیں کرنا. مجھے بتائیں, اگر جس ہستی کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے اسے اللہ تعالیٰ سخت انداز میں فرما رہا ہے کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی کریں, تو میں اور آپ تو شاہی کوئی نہیں, ہم تو ان کے بہاف کے اوپر کام کر رہے ہیں نا. اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سختی سے روک دے کہ آپ نے زبردستی نہیں کرنی, تو ان کے بعد تو کسی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ خام خواہ دین کی خدمت کی آڑ میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف جاتے ہوئے زبردستی کرنے کی کوشش کرے. اب سنیں سورہ یونس میں آیت مبارکہ, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگر تمہارا رب چاہتا نا کہ وہ زبردستی ہدایت دے دے تو جتنے زمین میں ہے سب کو ہدایت مل جاتی, لیکن ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے جنت بنائی اس لیے ہے کہ جو لوگ اپنی مرضی سے خدا کو چنیں گے ان کو انعام ملے گا, اور جہنم ان لوگوں کا انجام ہے جو اپنی مرضی سے پیغمبروں کی نافرمانی کریں گے. تو جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے ہی زبردستی کرنی ہوتی. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, آنے واحد میں ایک لمحے میں پوری دنیا کو ابو بکر عمر عثمان و علی بنا دے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے اور تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ دیکھیں, اگر اللہ نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو خود دے لیتا, تو آپ کیوں زبردستی کرتے ہیں؟ اب اس کے ساتھ کیا ذکر ہوا اسی آیت کے اندر, افانت تکرہ الناس,
کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ یعنی نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ایمان لے آئیں، یہ آپ نے کام نہیں کرنا۔ پھر سورہ قاف کی آخری آیت ہے نحن اعلم بما یقولون، اے محبوب ہم خوب جانتے ہیں جو یہ کافر آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، آپ کے طرح طرح کے نام رکھتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ اس پہ جادو ہو گیا، کبھی کہتے ہیں اس کے پاس کوئی اجمی غلام ہے جو اسے پڑھاتا ہے۔ تو اتنی ساری جو آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔ وما انت علیہم بجبار، لیکن آپ ان کے اوپر جبر نہیں کر سکتے۔ یہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی آپ ان کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی جبر کرنے والے بنا کر نہیں بھیجیں گے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ کا کام ہے قرآن کے ذریعے نصیحت کرنا ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے۔ آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ نصیحت کریں، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ کو ہم نے ان پر داروغہ نہیں بنایا کہ زبردستی آپ ان کے ساتھ کریں گے۔ اسی طریقے سے سورۃ البقرہ میں تو کمال انداز میں گفتگو ہوئی، وہم ہی نکل جائے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ، پرپز فل، حق کا لفظ قرآن کے لیے بھی آیا، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے اس حق کے ساتھ آپ کو بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اے محبوب ہم قیامت کے دن آپ سے دوزخیوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا تو اتنے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے آپ کی امت میں سے، آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ کا کام صرف دعوت پہنچانا ہے۔ اس سے کوئی بیسٹ انداز ہو سکتا تھا؟ یعنی اگر کسی کے دماغ کے کسی کونے میں بھی کوئی وہم ہے تو نکل جائے کہ آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں گئے، بس یہی آخری بات یہی ہو سکتی تھی نا۔ اب آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ آپ دعوت دے رہے ہیں اور لوگ بات قبول نہیں کر رہے، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ پھر سورۃ الکہف میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے محبوب کیا اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لو گے کہ لوگ اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں لے کے آ رہے ہیں، کفے افسوس ملتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے؟ تو آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ پھر سورہ طٰہٰ میں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو نصیحت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں۔ یہی وہ بات ہے جو سٹارٹ میں بھی آئی ہے، ھدی للمتقین، قرآن میں ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں۔ ڈرنے سے مراد یہ نہیں کہ داڑھی پگڑی والے لوگ، ہر وہ انسان جو ڈر جائے کہ جس رب نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کیا، اگر میں نے اس کا راستہ اختیار نہ کیا تو وہ بعد میں بھی میرے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، اس ڈر کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف آ جائے۔ ھدی للمتقین کا مطلب یہ ہے، اس سے لوگ پیر فقیر ثابت کرتے ہیں اپنے، کہتے ہیں صرف متقین کے لیے ہدایت ہے باقیوں کے لیے نہیں ہے، بھئی باقیوں کے لیے بھی ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ بھی تو آیت سورۃ البقرہ میں ہے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے قرآن، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ اور ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی صحیح بخاری میں یہی الفاظ آئے، محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے، الحمدللہ۔ تو یہ آیات اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کی تنبیہ فرمائی ایک استاد کی حیثیت سے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ صرف اس کے لیے نصیحت ہے جو قبول کرنا چاہے، جو ڈر چاہے۔
سَيَذَّكَّرُ مَن یخشا، نصیحت آپ نے اس کو کرنی ہے جو ڈرے، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے، بات جان بوجھ کر نہیں ماننا چاہتا، اسے آپ نے اس کے حال پر چھوڑ دینا ہے۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، اس کو تو ہم قیامت کے دن بڑی آگ پر پیش کریں گے۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا۔ لیکن اس لیول پہ اس طریقے سے اس انداز سے گفتگو وقت کا پیغمبر تو اپنی آڈینس کو کر سکتا ہے، باقی صرف بات پہنچا سکتے ہیں، ڈائریکٹ کسی کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کر سکتے کہ اس کی آخرت کا فیصلہ بھی دنیا میں کر دے۔ پھر سورۃ العنکبوت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے وہ ٹروتھ بھی ریویل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دیتا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے انہیں ہم ہدایت دیں گے۔ جو سورہ الدہر میں آیا تھا نا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی۔ تو یہ ہدایت کسے ملے گی؟ جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا۔ جو کوشش نہیں کرے گا اسے اللہ تعالیٰ ہدایت زبردستی نہیں دے گا، کیونکہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت وہ انسان کا ایمان ہے، اس کے لیے آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی۔ اور یہ اس لیول تک ہے کہ نبی علیہ السلام کا چچا تھا ابو لہب، اسے ایمان کی دولت نہیں ملی۔ نبی علیہ السلام نے کتنی کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور اللہ کسے ہدایت دیتا ہے؟ جو چاہے کہ اسے ہدایت ملے، جو نہیں چاہتا اسے اللہ ہدایت نہیں دے گا۔